السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی الحمدللہ آج میرے پاس آیات ہیں سورہ نساء، اور سورہ نساء کی تقریباً ہم 4 آیات کریں گے۔ پہلے میں قرأت کر دوں، اور آج کی آیات کے موضوع میں 2 امپورٹنٹ ترین چیزیں، اہم ترین باتیں، ایک یہ کہ غیر مسلموں کو دوست بنانے کے بارے میں، اور دوسری یہ کہ جو لوگ دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے آیات کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ آئیے پہلے قرأت کر دیں، پھر ہم گرامر، ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا۔ صدق اللہ العظیم۔ 4 آیات ہیں، آیت نمبر 137 سے 140 تک۔ شروع کرتے ہیں جی۔ انا حرف تاکید، الذین اسم موصول، اسم انا، آمنو یہ اس کا صلہ ہے، آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب، ہم اس کا فاعل۔ ان الذین آمنو یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر کیا کیا انہوں نے؟ کفر اختیار کر لیا۔ کفروا فعل ماضی جمع مذکر غائب، ہم فاعل، پھر انہوں نے کفر اختیار کیا۔ ثم آمنو پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر اختیار کیا، یعنی ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے، ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے۔ ثم ازدادوا، ازداد یزدادو بڑھ جانا، ثم ازدادوا باب افتعال میں سے ہے، زا یا اور دال مادہ، کفرن یہ اس کی تمییز ہے۔ ثم ازدادوا کفرن پھر وہ بڑھ گیا، کس میں؟ ان کا کفر اور بڑھ گیا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، لم نفی فعل مضارع کے ساتھ آیا کرتا ہے، یہاں پہ فعل ناقص ماضی ہے، ناسخ جسے کہتے ہیں۔ کانا یکونو، لم یکن واو ڈراپ ہو گیا لم کی وجہ سے، چونکہ یہ مجزوم ہوا، یکونو تھا، یکونو تھا، یہ یکونو، یکونو کا مطلب وہ ہوگا، وہ ہوتا ہے۔ لم نے مجزوم کیا، لم یکن وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں تھا، وہ نہیں ہوا تھا۔ اللہ اسم ہے، اسم الجلالہ، اسم یکن، لم یکن اللہ، اللہ نہیں تھا۔ اب یہ تھا کے میننگ میں نہیں کیا جاتا، یہ یونیورسل ٹروتھ کے میننگ میں کیا جاتا ہے۔ اللہ ہرگز نہیں کرے گا، جو بھی ہے آگے آ رہی ہے وہ، یہ لام کیا نہیں کرے گا، یہ لام تاکید، لام جحود کہلاتا ہے، لام الجحود۔ لام الجحود فعل ماضی ناقص کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہ جو ناسخ آتے ہیں، اور یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب اس سے پہلے نفی بھی ہو، لم ہو یا ما ہو، لم یا ما ہو۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اگلی بات آ رہی ہے نا، جس کی نفی کی جا رہی ہے، اس کے اوپر ایک لام آ جائے تو اسے لام جحود کہتے ہیں، جو اس کی یقینی صورت کو بیان کر دیتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا کبھی بھی۔ لم یکون اللہ، اب یہ اسمو، اللہ کا نام اسمو یکونو ہو گیا، اور یہ خبر ہے۔ غفر یغفر معاف کرنا، لیغفر یہ نصب ہو گیا لام کی وجہ سے۔ لم یکن اللہ لیغفر، اب یغفر فعل مضارع اس کا ہوا فاعل ہے جو ریورٹ ہو رہا ہے اللہ کی طرف۔ لم یکن اللہ لیغفر، اللہ ہرگز معاف نہیں کرنے والا، لہم ان کو، ہم یہ جو ہے متعلق فعل، ہم واپس کن کو؟ یہ جن لوگوں کا تذکرہ ہوا، یہ سب، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرنے والا۔ ولا لیہدیہم، واو عطف، لا نفی کا، لا یہ لام جحود سیم وہی والا، لیہدیہم ہدا یہدی ہدایت کرنا، رہنمائی کرنا، ہم مفعول اور سبیلاً بھی یہ مفعول دونوں ہو گئے، مفعول 1 مفعول 2، یہ دونوں مفعول یہدی کے،
اور یہدی میں فعل مضارع واحد مذکر غائب وہی ہوا فاعل جو ریورٹ ہو رہا ہے اللہ کے نام کے لیے. اللہ ہرگز انہیں نہ معاف کرنے والا ہے، نہ انہیں راہ دکھانے والا ہے، نہ ان کی رہنمائی کرنے والا ہے. بشر المنافقین، بشر یبشر باب تفعیل، خوشخبری سنانا. انت اس کا فاعل، امر کا صیغہ. اب دیکھیں یہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے منافقین کا کہ بشر المنافقین، منافقون حالت نصب، یہ منافقین یہ مفعول ہے بشر کا. منافقین کو بشارت دے دیں، خوشخبری سنا دیں. کسی کہتے ہیں نا ذرا اس کو خوشخبری سنا دو، وہ فیل ہو گیا ہے. مذاق، یہ غصے کا بھی اظہار ہے، یہ اس کا مذاق بھی اڑا رہا ہے کہ اس کو خوشخبری سنا دو. بشر المنافقین، منافقین کو بشارت سنا دیں. کس بات کی؟ جس کا سنایا جاتا ہے وہ با سے آتا ہے. بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، انا حرف تاکید، عذابًا نصب ہو گیا، مبتدا مؤخر، انا کا اسم اور یہ متعلق خبر. ان لہم عذابًا، ایک بڑا عذاب، دردناک، ان کے لیے ایک بڑا دردناک عذاب ہے. اگلی آیت آ گئی. الذین، مبتدا وہ لوگ جو، یتخذون، یہ صلہ ہے، اتخذ یتخذ باب افتعال، بنانا، فعل مضارع جو مذکر غائب، ہم اس کا فاعل. الذین یتخذون، ہم اس کا فاعل. الذین یتخذون الکافرین، مفعول اس کا، جو بناتے ہیں کافروں کو یہ دوست، ولی ان کی جمع اولیاء. الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جو بناتے ہیں کفار کو دوست، حالت نصب میں ہے. من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، من حرف جر متعلق فعل، دونی ظرف ہے، دونی جر ہو گیا من کی وجہ سے اور یہ مضاف الیہ ہے دونی کا. من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں. استفہام کوسچن ہے. ایبتغون، ابتغاء یبتغی باب افتعال، تلاش کرنا، ہم اس کا فاعل، فعل مضارع جمع مذکر غائب. ایبتغون، کہ وہ تلاش کر رہے ہیں، عندہم، ان کے پاس، یہ ظرف ہے حالت نصب میں، عندہم، ان کے پاس. یہ ہم کدھر جا رہا ہے جی؟ ہم کافرین کے پاس. ایبتغون عندہم العزت، کیا ان کے پاس وہ عزت تلاش کر رہے ہیں؟ یہ مفعول ہے یبتغون کا. فإن العزت، ان حرف تاکید، ان العزت، یقیناً عزت، للہ کے لیے ہے، جمیعاً یہ حال ہے اس عزت کے ہونے کا، جمیعاً ساری کی ساری، یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ عز و جل کے لیے ہے. لام حرف جر. وقد نزل علیکم، نزل ینزل، نازل کرنا، قد کر چکا ہونا، فعل ماضی قریب کے میننگ میں لیے، نزل فعل ماضی واحد مذکر غائب. قد نزل، وہ نازل کر چکا ہے، علیکم، تم سب پر، فی الکتابی، کتاب میں، وہ تم سب پر نازل کر چکا ہے کتاب میں. یہ انا کی جگہ پہ ان مخفف آیا ہے. ان، اذا سمعتم، اذا ظرف، سمعتم، اذا سمعتم، سمع یسمع سننا، اذا سمعتم فعل ماضی، انتم فاعل. اذا سمعتم، جب تم سنو، آیات اللہ، آیات اللہ، یہ منصوب ہے اور مفعول ہے سمعتم کا. جب تم اللہ کی آیات سنو، اب یہ حال ہے کہ کیا ہو، یکفر بہا، کفر یکفر، یکفر وہ کفر کرتا ہے، یکفر اس کا انکار کیا جاتا ہے، باحرف جر، ہاں ریورٹ ہو رہا ہے آیات کی طرف. یکفر بہا، ان کا انکار کیا جا رہا ہے. یہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، اس کا نائب الفاعل ہے ہوا. یکفر بہا ویستہزأ بہا، استہزئ یستہزئ، مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا. یستہزئ سے یستہزأ ہے، فعل مجہول مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا اس کا نائب الفاعل، با حرف جر، یعنی یہ ہا ریورٹ ہو رہا ہے آیات کی طرف. وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ٹھٹھا کیا جا رہا ہے. جواب آ گیا، اذا چونکہ شرط بن رہا تھا. فَلَا تَقْعُدُوا، لا نہیں کا، قعد یقعد بیٹھنا، قاف عین دال مادہ. فَلَا تَقْعُدُوا، انتم فاعل اس کا. فَلَا تَقْعُدُوا، ان کے پاس مت بیٹھو، معہم، یہ ظرف، ان کے ساتھ مت بیٹھو. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ مت بیٹھو، یہاں تک کہ، اب حتیٰ غایت کے لیے آیا، حتیٰ یخوض، نون، یہ خاض یخوض، خا واو ضاد مادہ ہے، خاض یخوض، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی اور یہ مشغول ہونا. حتیٰ یخوض، یہاں تک کہ، فعل مضارع، ہم اس کا فاعل، نون ڈراپ ہوا ہے حتیٰ کی وجہ سے. حتیٰ یخوض، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں،
فی حرف جر حدیثن کسی اور، فی حدیثن کسی بات کی طرف، غیری ہی جو اس کے علاوہ ہو. اب یہ اس کی صفت ہے غیری ہی، یہ ہاں ریورٹ ہو رہا ہے کیا؟ جو باتیں ہو رہی ہیں ان کے علاوہ. حدیث غیری ہی میں ہاں ریورٹ حدیث کی طرف. فی حدیث غیری ہی اس بات کے علاوہ وہ کسی بات میں مشغول ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ بیٹھو. جب وہ آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ان کا انکار کیا جا رہا ہو، صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہو، صحابہ پہ تنقید کی جا رہی ہو، جو ہے اسلامی معاملات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، شعائر اللہ کا اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو اس جگہ کو ترک کر دینا بہتر ہے. آگے جواب کیا ہے؟ انکم، ان حرف تاکید، انتم اسم انا، اذن تب تو مثلہم، تب تو تم ان کی طرح ہو جاؤ گے. ان اللہ، اللہ اسم انا، ان اللہ جامع المنافقین، منافقوں کو اکٹھا کرنے والا. یہ خبر انا ہے. ان اللہ جامع المنافقین، یقیناً اللہ اکٹھا کرنے والا ہے، جمع کرنے والا ہے منافقین کو. جامع اسم الفاعل کا صیغہ ہے جمع سے. والکافرین، اور کافروں کو عطف ہوا منافقین پر، دونوں مجرور ہیں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. کہاں؟ فی جہنم، جہنم میں، جمیعاً ان کا حال ہے سب کے سب کو. اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے. جی یہ تو تھی گرامر ان آیات کی. آئیں اس کا ہم تفسیر دیکھتے ہیں کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں فرما رہا ہے جس نے ایمان کو قبول کر لیا اور اسے چھوڑ دیا، پھر اسے قبول کر لیا، پھر اسے چھوڑ کر ضلالت اور گمراہی کو قبول کر لیا اور اس میں بڑھتا ہی چلا گیا حتیٰ کہ مرا تو کافر مرا. ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی. جس صورتحال میں وہ مبتلا ہوگا اس سے نکلنے کی اس کی کوئی صورت بھی پیدا نہیں عطا فرمائے گا، ہدایت کا کوئی رستہ اسے عطا نہیں کرے گا. بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، اے پیغمبر منافقوں دو رخے لوگوں کو بشارت سنا دیں کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. منافقین وہ ہیں جن کی یہ خصلت ہو کہ ایمان لانے کے بعد بھی کفر کو اختیار کر لیں تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ وہ مومنوں کے بجائے کافروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. یعنی حقیقت میں یہ کافروں ہی کے ساتھ ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ یہ دوستی اور محبت کے تعلق قائم رکھتے ہیں. اور جب علیحدگی میں ان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے ہم صرف مذاق کرتے ہیں. منافقوں سے، کافروں سے جو دوستی اختیار کر لے، اللہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ایبتغون عندہم، کیا یہ ان کے پاس عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزت تو سب اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. پھر آگے فرمایا ایک اور آیت مبارکہ میں من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، سورہ فاطر. جو شخص عزت کا طلبگار ہو تو عزت صرف اللہ کی ہے. اور فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی اور مومنوں کی، البتہ منافق نہیں جانتے. پھر اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انکم اذا مثلهم. اور بے شک اللہ نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہو، ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہو، تو جب تک وہ لوگ اور وہ باتیں کرنے نہ لگیں ان کے ساتھ مت بیٹھو ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. یعنی ممانعت کا حکم پہنچنے کے بعد جب تم اس کا ارتکاب کرو گے تو کافروں کے ساتھ اس جگہ بیٹھنے پر راضی ہو جاؤ گے جس میں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہو، ان کی عظمت شان میں کمی کی جا رہی ہو، اور تمہیں انہیں ایسا کرنے دو تو پھر تم ان کے ساتھ اس گناہ میں برابر کے شریک ہو. انکم اذا مثلہم، یعنی یقیناً تم بھی انہی کے جیسے ہو جاؤ گے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، سورہ انعام. تم جب ایسے لوگوں کو دیکھو جو آیتوں کے بارے میں نکتہ چینی کر رہے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ. انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے کو منسوخ کر دیا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، سورہ انعام. اور پرہیزگاروں میں
ان لوگوں کے حساب کے کچھ بھی جواب دہی نہیں، لیکن نصیحت کرنا فرض ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ یعنی منافق جیسے یہاں کافروں کے ساتھ کفر میں شریک رہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ میں بھی ہمیشہ ہمیشہ اکٹھا کر دے گا۔ جہنم کی سزاؤں، زنجیروں، بیڑیوں اور شیریں اور ٹھنڈے پانی کے بجائے گرم پانی اور دوزخ کے جسموں سے نکلنے والی پیپ کے پینے اور دیگر سزاؤں میں یہ شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام عذابوں سے بچائے اور تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔